ليس مثل قولك الثابت ثابت هذا ناظر إلى قوله وهذا الكلام مفيد أي ليس مثل المثال الذي ذكره السائل فإنه غير مفيد قد اعتبره متحد الموضوع والمقبول. وقوله ولا مثل أنا أبو النجم وشعري شعري ناظر إلى قوله ربما يحتاج إلى البيان فإن شعري شعري يحتاج البتة إلى بيان معناه لخفائه وهو ظاهر. ولك أن تقول حقائق الأشياء ثابتة يحتاج إلى البيان لا بطريق التأويل والصرف عن ظاهر المتبادل لشهرة أمر المراد به بخلاف شعري شعري وهو يحتاج إلى التأويل وهو أن شعري الآن كشعري فيما مضى أو شعري هو شعر المعروف بالبلاغة. وهذا المعنى لا يحصل بجعل الإضافة للعهد لأن معنى العهد إرادة بعض أشعار المتكلم معينا. وكم فرق بين المعنيين والمشهور أن مراده بالبيان بيان صدق الكلام ففيه تأكيد كونه مفيدا ويرد عليه أن شعري شعري كذلك. واعلم أن الأشاعرة لا ينكرون إطلاق الشيء على ما يؤم الموجود والمعدوم مجازا فلو حمل لفظ الأشياء على هذا المعنى المجازي لم يتوجه السؤال أصلا. اب یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو باتیں کہیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ وَهَذَا كَلَامٌ مُفِيدٌ، دوسری یہ بات کہی کہ ربما یحتاج الی البیان. تو اس کے بعد ان دو جملوں کے بعد یہ فرمایا کہ لیس مثل قولک الثابت ثابت ولا مثل قولنا انا ابو النجم وشعری شعری. اس کے بعد یہ دو باتیں کہی ہیں. ان دو مثالوں کی نفی کی ہے ان دو جملوں کے بعد. ایک ھذا کلام مفید، دوسرا یہ کہ ربما یحتاج الی البیان. آئی سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں یہ پہلا جو سلب کیا ہے نا مثال کا کہ لیس مثل قولک الثابت ثابت، یہ متفرع ہے کس پر؟ پہلے جملے پر کہ ھذا کلام مفید. یہ جو حقائق الاشیاء ثابتۃ ہے یہ کلام مفید ہے اور یہ واجب الوجود موجود یہ کلام مفید ہے. سمجھ میں آئیے؟ وَلَيْسَ مِثْلَ قَوْلِكَ الثَّابِتُ ثَابِتٌ. اور یہ ایسا نہیں جیسے آپ یہ کہیں کہ الثابت ثابت، کیونکہ الثابت ثابت تو کلام مفید نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ حقائق الاشیاء ثابتۃ وہ الثابت ثابت کی طرح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ کلام مفید اور یہ الثابت ثابت لیس بمفید. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے علامہ خیالی کہتے ہیں کہ یہ لیس مثل قولک ثابت ثابت، یہ جو جملہ ہے، یہ جو مثال کا سلب ہے، ھذا ناظر الی قولہ وھذا الکلام مفید. یہ جو دو جملے انہوں نے پہلے کہے ان میں سے پہلا جملہ جو ہے کہ ھذا کلام مفید، یہ اس کے بنسبت ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا ھذا سے کس کی طرف؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ کی طرف، کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ کلام مفید.
वलैसा मिस्ल कौलिका अस्साबितु साबितु, और हक़ाइक़ुल अशिया ऐसा नहीं है जैसे अस्साबितु साबितु, क्योंकि ये तो कलाम गैर मुफीद है। बात समझ में आ गई है? तो ये जुमला जो उन्होंने कहा है ये तो गोया के बनज़रे जुमला साबिक़ा कह दिया, हाज़ा कलामुन मुफीद। ए लैसा मिस्लल मिसाल लज़ी ज़करहु साइलु, साइल ने सवाल में यही बात की थी ना कि उसका तो फिर मतलब ये हुआ कि हक़ाइक़ुल अशिया साबिततुन कि अल उमूर साबितातु साबिततुन, अल उमूर साबिततु साबिततु, तो असाबितु साबितुन बन गया ना। सवाल में जो उसने कहा साहिल ने कि ये तो कलाम गैर मुफीद हो गया, कि वजूद बमाना सबूत हो गया और शे बमाना मौजूद हो गया और माहियत जो है वो माबेशे हुआ हो गई है। तो ये तीनों को मिलाकर तो क्या बन गया? हक़ाइक़ुल अशिया साबिततुन से क्या बना? क्या उमूर साबिततु साबित। साहिल ने ये कहा था ना, तो ख्याली ने ये कह दिया कि अल्लामा तफ्ताज़ानी जो ये कह रहा है ना कि लैसा मिस्ल कौलिका साबितु साबितुन, ये जो अस्साबितु साबितुन है यही खुलासा है उस मिसाल का जो साइल ने सवाल में कहा है। साइल ने तो तफ्ताज़ानी साहब ये कहना चाहते हैं कि ए साइल, तुमने जो सवाल में मिसाल दी है ये उसकी तरह नहीं है, उसकी तरह नहीं, क्योंकि हक़ाइक़ुल अशिया कलाम मुफीद है साबिततुन, और तुम्हारा साबितु साबितुन ये गैर मुफीद। आई समझ में? अच्छा, अल्लज़ी ज़करहु साइलु फ़इन्नहु गैर मुफीद, क्योंकि साइल ने जो मिसाल ज़िक्र की है वो तो गैर मुफीद है और ये तो कलाम मुफीद है हक़ाइक़ुल अशिया साबित। ये साइल का कलाम क्यों मुफीद नहीं है भाई? देखो, कोई कह सकता है कि अस्साबितु साबितु ये भी तो कलाम मुफीद हो सकता है कि आपने हक़ाइक़ुल अशिया साबिततुन में जो तावील की है वही तावील इसमें करो। वहाँ क्या तावील किए कि मा नातक़िदुहा हक़ाइक़ुल अशिया व नुसम्मीहल अशिया फ़हिय साबिततुन फ़ी नफ़्सिल अमर। तो मौजू तो आपने बेएतिबारी फ़र्ज़ और एतिक़ाद ले लिया कि जिन चीज़ों को हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये हक़ाइक़ुल अशिया है, या जिन चीज़ों का हम एतिक़ाद रखते हैं कि ये हक़ाइक़ुल अशिया हैं, वो क्या है? नफ़्सुल अमर में साबित है। तो मौजू को बेएतिबार फ़र्ज़ व एतिक़ाद ले लिया और महमूल को बेएतिबार नफ़्सुल अमर ले लिया, तो यही चीज़ साबित व साबितुन में कर दो ना, यानी माना तक़िदुहु साबिता, माना तक़िदुहु साबिता फ़हुव साबितुन फ़ी नफ़्सिल अमर, तो कलाम मुफीद हो गया कि नहीं हुआ? तो साइल ने जो मिसाल दी है यही तावील तो इसमें भी चल सकती है, तो ये भी कलाम मुफीद हो जाएगा। उसका अल्लामा ख़याली जवाब देते हैं, कहते हैं हम नहीं ना, साइल के कलाम में हम तावील करेंगे कि साइल खुद करेगा? समझ में आ गई ये? तो अगर ये तावील हम साइल के कलाम में करें तो ये तो तावीलुल क़ौल बिमा ला यर्दा बिही क़ाइलुहु है, क्योंकि साइल जो सवाल बनाता है अगर हम उसके कौल में ये तावील करें तो ये तो कलाम मुफीद हो जाएगा ना। तो जब कलाम मुफीद बन जाए तो साइल का सवाल बनता है फिर, तो साइल के, तो तुमने साइल के सवाल को खत्म कर दिया। साइल सवाल करना चाहता है तो साइल का सवाल किस सूरत में बनता है
کہ الثابت ثابت دونوں جگہ موضوع محمول نفس الامری ہو، موضوع محمول دونوں نفس الامری ہو، تو کہتے ہیں الثابت فی نفس الامر ثابت فی نفس الامر. پھر سوال بنتا ہے کہ بھئی یہ کلام غیر مفید ہو گیا، وہ تو اس کلام کو غیر مفید کرنا چاہتا ہے نا، حقائق الاشیاء کو غیر مفید کلام بنانا چاہتا ہے. تو تم نے اگر یہی تعویل اس کی مثال میں کر دی ہے تو پھر سوال بنتا، وہ تو سوال کرنا چاہتا ہے تو پھر تو سوال ہی نہیں بنتا. تو یہ اس کی مرضی کے مطابق تعویل ہے، تو یہ تو تم نے اس کے کلام کو بگاڑ دیا. وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو تم نے اس کو کچھ بنا دیا، وہ سوال کرنا چاہتا ہے تو تم نے اس کے سوال کو ہی ختم کر دیا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے خیالی کہتے ہیں کہ اذ قد اعتبرہ متحد الموضوع والمحمول. ہاں یہ کلام مفید اس لیے نہیں ہے، الثابت ثابت مفید اس لیے نہیں ہے کہ سائل نے اس کا اعتبار کیسے کیا ہے متحد الموضوع والمحمول، کہ موضوع محمول دونوں نفس الامری ہے، دونوں متحد ہیں. تو جب دونوں نفس الامری ہے تو پھر کلام غیر مفید ہے، پھر کلام غیر مفید ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، آگے جو دوسری بات کہی ہے علامہ تفتزانی نے، لیس مثل قولک ثابت ثابت، دوسرے کیا بات کہی کہ ولا مثل قولنا انا ابو النجم و شعری شعری. یہ جو حقائق الاشیاء ثابتۃ ہے یہ شعری کی طرح بھی نہیں ہے. یہ جو قول انہوں نے کیا یہ دو مثالوں کا سلب کیا ہے تفتزانی نے. تو یہ کیوں کیا؟ کہتے پہلے انہوں نے دو جملے کہے تھے نا، دوسرا جملہ کون سا تھا کہ ربما یحتاج الی البیان، ربما یحتاج الی البیان. تو یہ جو حقائق الاشیاء ثابتۃ ہے اس کے متعلق انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو ھذا کلام مفید، دوسرا کیا کہا کہ ربما یحتاج الی البیان، یعنی قلما یحتاج الی البیان، قلما یحتاج الی البیان، یہ بات کہی تھی. تو اس نے کہا بھائی لا لا مثل قولنا انا ابو النجم و شعری شعری، یہ حقائق الاشیاء جو ہے یہ شعری کی طرح بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیکھو شعری کی طرح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ حقائق الاشیاء جو ہے وہ تو قل ما یحتاج الی البیان، بیان کی طرف تو اس کا احتیاج قلیل ہے، بیان کی طرف اس کا احتیاج کل پڑھا ہے تم نے کہ کثیر لوگ تو سمجھتے ہیں، تو بنسبت قاصرین بیان کی ضرورت ہے، تو وہ قاصرین تو تھوڑے ہیں نا، تو احتیاج الی البیان بھی قلیل ہوگا. تو حقائق الاشیاء ثابتۃ جو ہے وہ تو قل ما یحتاج الی البیان ہے. اور یہ جو شعری ہے یہ تو بدون بیان اس کا حمل صحیح ہو نہیں سکتا. تو یہ تو بیان کے طرف، بیان کے اوپر موقوف ہے، بیان کے اوپر، یعنی بیان کے طرف اس کا احتیاج کثیر کیا بلکہ ضروری ہے. بیان کے بغیر یہ سمجھ نہیں آ سکتا. تو دیکھو شعری بیان کے طرف البتہ محتاج ہے، ضرور محتاج ہے. اور حقائق الاشیاء قلیل محتاج ہے بنسبت قاصرین. تو تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرق بتا دیا حقائق الاشیاء ثابتۃ کے درمیان اور شعری کے درمیان، کہ وہاں تو احتیاج الالبیان بہت قلیل ہے اور یہاں کثیر ہے، یہاں ضروری ہے.
آئی سمجھ میں؟ تو یہ جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ ولا مثل انا ابو النجم و شعری شعری، یہ انہوں نے بنظر یہ جملہ، یہ سلب مثال جو انہوں نے کر دیا، یہ بنظر کس کے کر دیا؟ ناظر الی قولہ ربما یحتاج الی البیان. سمجھ آئیے کہ وہاں تو قلیل الاحتیاج الی البیان ہے، تو یہاں پر فإن شعری شعری یحتاج البتۃ الی بیان معناہ، کیونکہ شعری شعری جو ہے یہ تو ضرور محتاج ہے بیان معنی کی طرف. تو حقائق الاشیاء ضرور محتاج ہے نہیں، وہاں تو احتیاج قلیل ہے. تو حقائق الاشیاء ثابتۃ شعری شعری کی طرح ہو گیا نہیں. کیوں یہ ضرور محتاج ہے؟ کہتے ہیں لخفائہ، کیونکہ اس کا معنی ہی خفی ہے. شعری شعری یہ کیا ہے؟ تو ظاہر میں تو یہ سمجھ نہیں آتا. شعری کے لیے ثبوت شعری تو واجب ہے، یہ تو موضوع محمول عین ہے، تو کلام مفید ہے نہیں. تو یہ ضرور محتاج الی البیان ہے. اگر اس کو صحیح کرو گے، جیسے وہ تعویل کی تھے نا آگے آ رہی ہے، تو وہ تعویل کرو گے، بیان کرو گے کہ اس کی یہ تعویل ہے یار کہ شعری الانا کا شعری کما مزا، یہ تعویل کرو گے تو کلام مفید بنے گا، ورنہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا. آئی سمجھ میں؟ وَهُوَ ظَاهِرٌ، اس کا احتیاج الی البیان جو ہے وہ تو بالکل ظاہر بات ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. آئی سمجھ میں؟ اچھا، ایک تو گویا کہ یہ فرق کر دیا شعری شعری اور حقائق الاشیاء میں کہ وہ قلیل الاحتیاج الی البیان ہے اور یہ کثیر الاحتیاج الی البیان. دوسرا وَلَكَ أَن تَقُولَ سے ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شعری شعری اور حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ جو تفسیرانی صاحب نے کہا ہے کہ وَلَا مِثْلَ قَوْلِكَ أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشَعْرِي شَعْرِي حقائق الاشیاء ثابتۃ، ایسا نہیں ہے جیسے شعری شعری ہے. تو اس کا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ دیکھو شعری شعری جو ہے اس کا بیان کیسا ہے؟ یہ جو یحتاج الی البیان ہے، اس کا بیان کیسا ہے؟ اس کا بیان تعویل ہے. اس کا بیان، اس کا لغوی معنی ظاہر کرنا نہیں ہے. کیا آپ نے شاعری کا لغوی معنی ظاہر کر دیا؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے. یہ بیان اللہ محتاج ہے، بیان کی طرف محتاج ہے. کیسے بیان کی طرف؟ تعویل کی طرف اور صرف عن ظاہر کی طرف. شعری شعری دیکھو ظاہری معنی شعری شعری کا کیا ہے کہ جو میرا شعر ہے نا، میرا شعر، وہ میرا شعر ہے. یہ معنی ہے نا کہ جو میرا شعر ہے وہ میرا شعر ہے. تو کیا مطلب؟ جیسے شیخ ابو علی سینا کا مذہب آپ نے پڑھا ہے کہ موضوع کا وصف عنوانی موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے بالفعل. بالفعل تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ شعری ابھی جو میرا شعر ہے نا
وہ شعری ابھی میرا شعر ہے بالفعل. جو شعر ہے نا میرا ابھی وہی شعر ہے میرا ابھی. ظاہر معنی تو یہ کہ موضوع کا وصف عنوانی موضوع کی ذات کے لیے ثابت ہے بالفعل, تو محمول بھی اسی طرح بالفعل ہوگا. موضوع کے لیے ثبوت, محمول کا ثبوت بھی موضوع کے لیے بالفعل ہوگا. ظاہری معنی تو یہ ہے. تو تم یہ ظاہری معنی جو ہے اسی پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کلام غیر مفید ہے, غیر مفید ہے نا. تو تم نے کیا کر دیا, تم نے کہا نہیں یار شعری بالفعل نہیں اس کا معنی, بالفعل اس سے مراد نہیں, شعری بالفعل نہیں مراد. کیا مراد ہے؟ شعری الانا, شعری کا جو ثبوت محمول کا اس سے بھی ثبوت بالفعل نہیں مراد بلکہ شعری کما مزا. تو بتاؤ یہ اس تعویل کی وجہ سے تم نے اس شعری موضوع کو اور وہ شعری محمول کو اپنے ظاہری معنی سے پھیر دیا کہ نہیں پھیر دیا؟ تو یہ تو ایسی تعویل ہے, یعنی یہاں تعویل کی ضرورت ہے, اور وہ تعویل کیسی ہے؟ صرف عن الظاہر, ظاہری معنی سے تم نے اس کو پھیر دیا شعری میں. تو علامہ تفتزانی نے کہا حقائق الاشیاء ثابتۃ, ایسا نہیں ہے بھائی, اس کی طرح نہیں ہے کہ وہاں تعویل کی ضرورت ہے نہیں, صرف عن الظاہر کی ضرورت ہے نہیں. وہاں تو صرف ظرف کے تعیین کی ضرورت ہے. ظرف آپ نے کہا کہ موضوع جو ہے وہ باعتبار فرض و اعتقاد ہے, باقی محمول وہ نفس الامری وہ بالفعل ہے, محمول کا ثبوت بالفعل ہے کہ معنی تقدہ الاشیاء حقائق الاشیاء ثابتۃ بالفعل فی نفس الامر. تو وہاں ہم نے ظاہر سے پھیرا ہے کسی کو نہیں, اور شعری میں ہاں ایسی تعویل تم نے کر دی ہے کہ اس کا تو بیڑا غرق کر دیا, اس کا تو ظاہری معنی ختم ہو گیا. تو علامہ تفتزانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ شعری کی طرح نہیں ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ میں تو تعویل کی ضرورت نہیں ہے, صرف عن الظاہر کی ضرورت نہیں ہے, اور شعری میں تعویل اور صرف عن الظاہر کی ضرورت ہے جب کلام بنے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی لیے علامہ خیالی کہتے ہیں وَلَكَ أَن تَقُولَ, تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ اور شعری کے درمیان میں یہ فرق جو ہے یہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ یحتاج الی البیان لا بطریق التاویل والصرف عن الظاہر المتبادر. حقائق الاشیاء جو ہے ثابتۃ یہ بھائی بیان کا تو محتاج ہے, لیکن بیان کا کیسے بیان؟ بطریق التاویل صرف عن الظاہر, ایسے بیان کی طرف وہ محتاج ہے نہیں. عائشہ میں جو ظاہر متبادر مانا ہے اس سے اس نے صرف کر دیا نہیں, کیوں محتاج نہیں ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ للتاویل, ایسی تعویل اور صرف عن الظاہر کی طرف محتاج نہیں ہے. لشہرت امر المراد بہ, کیونکہ حقائق الاشیاء ثابتۃ سے جو چیز مراد ہے وہ تو مشہور ہے, وہ تو ہر کوئی جانتا ہے. تو شعری کو جو آپ ظاہر سے صرف کرتے ہیں وہ ہر کوئی جانتا ہے, وہ تو ظاہری معنی سے تو آپ نے اس کو صرف کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟
کہتے اس طریقے سے بھی شعری ہاں بخلاف شعری حقائق الاشیاء ثابتۃ تو تعویل اور صرف عن الظاہر سے کی طرف محتاج نہیں ہے نا. بخلاف شعری وہ یحتاج الی التاویل کہ شعری تو تعویل کی طرف ہو محتاج ہے. وہ تعویل کیا ہے؟ وہ ان شعری الانا کا شعری فی ما مضی. ایک دوسری تعویل شعری هو شعری المعروف بالبلاغت. شعری مبتدا، شعری المعروف بالبلاغت یہ اس کی وہ خبر. تو یہ تعویل تم نے دونوں تعویلیں ہیں، دونوں تعویلیں ایسی ہیں کہ تم نے اس کو ظاہر سے صرف کر دیا. آئی سمجھ میں؟ اچھا وہذا المعنی. اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے، کسی نے اعتراض تو خیر کسی نے ایک اور سبب اور گویا کہ علت بتائی ہے کہ بھائی یہ جو تم نے کہا نا کہ شعری یہ تعویل اور صرف عن الظاہر کی طرف محتاج ہے. ایسے بیان کی طرف محتاج ہے جو تعویل اور صرف عن الظاہر ہے. آئیشوں میں تو کسی نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے، یہ شعری جو ہے یہ مرکب اضافی ہے نا. کیا ہے؟ اور دوسرا شعری جو محمول ہے وہ بھی. تو یہ جو اضافت ہے نا یہ عہدی بھی تو ہو سکتی ہے. اضافت عہدی بھی ہو سکتی ہے. تو شعری کا جو شعر کی جو اضافت ہے یا متکلم کی طرف ہو، جو ابو النجم کہتا ہے کہ شعری یہ اضافت عہدی ہے. کیا ہے؟ عہدی ہے. تو دیکھو جب اضافت عہدی ہو گئی تو پھر اس معہودیت سے اشارہ ہو گیا کس کی طرف ہو؟ شعری الآن کی طرف. اضافت عہدی سے اشارہ کرتے ہیں کس کی طرف؟ کہ شعری میرے خاص شعر. کون سے خاص شعر؟ جو الآن ہے. شعری محمول میں جو اضافت ہے وہ بھی عہدی ہے، وہ بھی عہدی ہے. تو اس محمول میں جو عہدی اضافت ہے اس سے اشارہ ہوا کس کی طرف؟ ما مضی کی طرف. تو یہی معنی کہ شعری الانا شعری فی ما مضی، یہی معنی جسے تم تعویل کہتے ہو اور صرف عن الظاہر کہتے ہو، یہ نہ تعویل ہے نہ صرف عن الظاہر ہے، بلکہ یہ تو شعری کے اندر موجود ہے. تو تعویل تو اس کو کہتے ہیں جو کسی امر خارجی، یعنی مطلب یہ کہ اس کے ایسا معنی آپ لیتے ہیں کہ وہ ظاہر اور متبادر نہیں، اس کو پھیر دیتے ہیں ظاہری معنی سے. تو یہاں تو اس کے یہ جو تعویل تم جس کو کہتے ہو یہ چیز تو اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اضافت تو اس کے اندر ہے نا. تو بس اضافت سے یہی چیز مستفاد ہے. شعری میرے اشعار خاص، کون سے اشعار؟ الآن. شعری میرے اشعار خاص، کون سے؟
تو یہ تو ایسی تعویل نہیں ہے جو کہ صرف عن الظاہر ہو، بلکہ یہ تو اس کا ایسا معنی ہے جو اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کسی نے یہ سوال کیا تھا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ اس کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کہتے ہیں الف لام عہدی ہے، تو معہود کے لیے ذکر ما قبل میں صراحتاً ضمناً کنایتاً کسی طریقے سے تو چاہیے۔ تو یہ جو الآن او ما مضا ہے، تم اضافت سے یہی مراد لیتے ہو نا کہ یہ معہود ہے، تو یہ الآن اور ما مضا کا ذکر ما قبل میں ہے، صراحتاً کنایتاً اشارتاً ضمناً کسی طریقے سے تو ہونا چاہیے۔ تو یہ معہود جو ہے یہ ما قبل میں کہیں اس کا ذکر ہے، ایسے عہدی ہے۔ تو اضافت عہدی یا الف لام عہدی ما قبل میں اپنے معہود کا ذکر چاہتا ہے، معہود کا، تو ما قبل میں کہاں ہے اس کا ذکر؟ تو ایک تو یہ اضافت عہدیہ دونوں جگہ ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ ما قبل میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے معہود کا۔ دوسری وجہ یہ ہے، دیکھو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عہد کا یہ تم کو کس نے بتایا کہ اگر اضافت عہدی ہو جائے پہلے میں تو الآن کی طرف اشارہ ہو جائے گا، اور دوسرے میں تو ما مضا کی طرف اشارہ ہو جائے؟ یہ کس نے بتایا تم کو؟ میرے بھائی شعر کی اضافت یا متکلم کی طرف ہے، تو عہدی اضافت کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ مضاف میں تخصیص ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ جیسے دیکھو نا الف لام عہدی آپ داخل کرتے ہیں کسی چیز پر تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے مدخول میں تخصیص ہو جاتی ہے، مدخول میں۔ اسی طرح یہاں اضافت عہدیہ جو آتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ مضاف میں تخصیص ہوتی ہے، مضاف میں تخصیص۔ لیکن دیکھو ذرا سمجھو بات کو، الف لام عہدی جب آتا ہے کسی چیز پر تو کیا ہوتا ہے؟ مدخول میں تخصیص، لیکن کون سی تخصیص؟ مدخول کے افراد میں تخصیص ہو جاتی ہے، جس کو تخصیص فردی کہتے ہیں۔ عائشہ میں اس کے افراد میں ہو جاتی ہے، جس کو تخصیص فردی کہتے ہیں۔ تو الف لام عہدی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تخصیص فردی۔ تو اضافت عہدیہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ تخصیص فردی۔ تو شعر کے افراد میں تخصیص ہو جائے گی، زمانوں میں نہیں کہ زمانہ آج کا ہے کہ کل کا ہے۔ یہ شعری کا فرد ہے، زمانہ شعر کا فرد ہے، تو شعر کے افراد میں تخصیص ہو جائے گی۔ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر اضافت عہدی ہو تو اشعار مخصوصہ مراد ہے، اشعار مخصوصہ، یعنی وہ جو شعر کے افراد ہیں نا، شعر کے افراد ان میں تخصیص ہو سکتی ہے،
کہ بھئی یہ دو چار شعر جو ہے نا، یہ شعری سے یہ دو چار شعر مراد، اور دوسرے شعری سے یہ دو چار شعر مراد ہے، تو تخصیص ہوگی الف لام عہدی سے اشعار میں، تخصیص الف لام عہدی سے زمانوں میں۔ یہ تم کو کس نے بتایا کہ شعری کا معنی ہو جائے گا الآن، شعری الآن کدھر ہو جائے گا؟ الف لام اگر عہدی بھی ہو جائے تو شعری کا معنی کیا ہوگا؟ اشعار مخصوصہ۔ دوسرے شعری کا معنی کیا ہوگا؟ اشعار مخصوصہ۔ بس یہ الآن اور ما مضا کی جو تعویل ہے یہ تو اضافت عہدیہ سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ یہی معنی شعری کے اندر پڑا ہوا ہے اضافت عہدی، یہ کدھر پڑا ہوا ہے؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ حاصل معنی رد کرتے ہیں اب، کہ وہ حاصل معنی، یہ جو معنی تم کو بتا دیا یہ تعویل، لا يحصل بجال الاضافت للعہد، اگر اضافت کو عہدی کیا جائے شعری میں تو یہ معنی حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ لأن معنی العہد ارادت بعض اشعار المتکلم معینا، عہد کا تو معنی یہ ہو جائے گا کہ متکلم کے معین بعض اشعار مراد ہو جائیں گے، کیونکہ عہد کی وجہ سے مضاف کے افراد کی تخصیص ہوگی، تو افراد اس کے کیا ہیں؟ اشعار۔ وَكَمْ فَرْقٌ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، اور کتنا بڑا فرق ہے دونوں معنوں میں، کہ تم شعری کا معنی یہ کرو کہ اضافت عہدی کر دو، تو اضافت جب عہدی کرو گے تو کیا معنی ہوگا؟ میرے یہ اشعار، میرے یہ معین اشعار، شعری یہ معین اشعار، شعری یہ معین اشعار، یہ معنی ہے۔ اور تعویل کیا ہے؟ شعری الآن کا شعری فیما مضا، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، آئی سمجھ میں؟ اس لیے اضافت کی وجہ سے اگر عہدی بھی بنا دو، پہلے تو عہدی ہو نہیں سکتی کیونکہ معہود کا ماقبل میں ذکر چاہیے، اور اگر چلو فرض بھی کر لیں علی سبیل ارخاء العنان تو پھر یہ معنی حاصل نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، کہتے ہیں کہ بھائی کیوں پس کرتے ہو، اس کو ختم کرتے ہیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، تھوڑا رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو دونوں ھذا کلام مفید اور ربما یحتاج الی البیان، دونوں کے لیے مثالیں دے دی، لیکن یہ ربما یحتاج الی البیان جو ہے ایک اس بیان کا مشہور مرادی معنی ہے کہ ربما یحتاج الی البیان، تو حقائق الاشیاء جو ہے اس کے متعلق کیا کہا کہ ربما یحتاج الی البیان، یعنی قلما یحتاج الی البیان۔ تو کہتے ہیں مشہور معنی بیان کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بیان صدق الکلام ہے، بیان کہ یہ حقائق الاشیاء جو ہے یہ ربما یحتاج الی البیان، قلما یحتاج الی البیان۔ تو بیان کا معنی کیا؟ صدق الکلام کو بیان کرنا، کہ یہ کلام صادق ہے،
بیان کا معنی کیا ہوا؟ صدق الکلام کا بیان. تو کہتے ہیں اگر یہ معنی لیا جائے بیان سے تو دیکھو پہلے جملے میں کیا کہا کہ ھذا کلام مفید، حقائق الاشیاء کے متعلق ہو. پہلے جملے میں کیا کہا؟ مفید. دوسرے جملے میں کیا کہا کہ قل ما یحتاج الی البیان، اور بیان کا معنی کیا ہوا؟ صدق الکلام. اس کی صداقت کے بیان کے طرف احتیاج کم واقع ہوتا ہے. قل ما یحتاج الی البیان کا کیا مطلب ہو گیا؟ بیان کا معنی صداقت کلام. تو معنی کیا ہوا؟ اس کی صداقت کے بیان کے طرف احتیاج، کیونکہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کلام صادق ہے. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ کلام صادق ہے. بہت قاصرین کہیں ایسے ہوں گے جو اس کی صداقت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے صداقت کلام کو بیان کرنا پڑے گا. تو دیکھو جب یہ معنی ہو جائے بیان کا دوسرے جملے میں، پہلے جملے میں کیا کہا کہ ھذا کلام مفید، کلام مفید ہے. دوسرے میں کیا کہا کہ صداقت کلام کی طرف اس کا احتیاج بہت کم ہے. صداقت کلام کی طرف تو کہتے ہیں بھائی یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، یہ پہلے جملے کے لیے تاکید ہو گئی ہے. پہلا جملہ کون سا تھا؟ مفید. تو کلام مفید ہے، اسی لیے تو اس کے صداقت کے بیان کی طرف احتیاج کم ہے. تو یہ پہلے جملے کے لیے تاکید معنوی ہے. تاکید معنوی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی والمشہور ان مرادہم بالبیان، مشہور بات یہ ہے کہ متکلمین کی مراد جو بیان سے ہوتی ہے نا، بیان کا لفظ جو آتا ہے تو مشہور یہ ہے کہ بیان سے کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ ہاں، بیان صدق الکلام، یہ مراد ہے. تو اگر کہتے ہیں یہ مراد ہو اس جملے میں تو ففیہ تاکید کونہ مفیدا، تو پھر اس میں کونہ مفیدا کی تاکید ہو گئی ہے. تو پہلے جملے میں کیا ہے؟ کونہ مفیدا، یہ اس کا مضمونی جملہ ہے نا. ھذا الکلام مفید کا مضمونی جملہ ہے کیا؟ کونہ مفیدا. تو کونہ مفیدا کے لیے یہ تاکید ہو گئی ہے، دوسرے جملے میں تاکید ہو گئی ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، کہتے ٹھیک ہے بھائی، یہ اگر بیان کا معنی لیتے ہو مراد، دیکھو انہوں نے تو کہہ دیا کہ بیان کا معنی کیا ہے. انہوں نے تو پہلے کہہ دیا کہ قل ما یحتاج الی البیان، بنسبت قاصرین کے حقائق الاشیاء ثابتۃ کا بیان کیا ہے کہ حقائق الاشیاء یعنی ما نعتقدها حقائق الاشیاء، ما نعتقدها حقائق الاشیاء ثابتۃ یعنی ثابتۃ فی نفس الامر، یہ اس کا بیان ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ حقائق الاشیاء ثابتۃ کا بیان تو ہم نے کر دیا آپ کو، لیکن اس بیان کی طرف کہ ما نعتقد موضوع میں لے لو اور ثابتۃ جو ہے وہ نفس الامر میں لے لو، اس بیان کی طرف احتیاج بہت کم واقع ہوتا ہے. قل ما یحتاج، ہر کوئی سمجھتا ہے یار. قاصرین کے بنسبت اس کو ذکر کرو گے تو، ورنہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیان سے تو انہوں نے وہ مراد لیا، وہ بیان. اب کہتے ہیں اگر یہ مشہور معنی لیتے ہو بیان سے، یہ مشہور معنی لیتے ہو
کہ صدق الکلام تو ٹھیک تو ہے، کلام تو تفتزانی کا کلام تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا جملہ پہلے کے لیے تاکید ہو جائے گی تو کلام تو صحیح ہو جائے گا، لیکن ایک خرابی آ جائے گی اگر یہ مشہور مانا لے تو ایک خرابی آ جائے گی، وہ کیا کہ پھر شعری بھی تو اس طرح ہے، یہی تعویل بیان کا یہی معنی تو شعری میں بھی چلتا ہے کہ قلما یحتاج الی البیان، شعری بھی صداقت کلام کا جو اس کی صداقت کا جو بیان ہے اس کے طرف اس کا احتیاج قلیل ہے، اس کلام کی صداقت، اگر بیان سے مراد صداقت کلام مراد ہے تو شعری بھی تو صادق ہے، صداقت کی بات ایک کلام کے مفید ہونے کی بات ہے، وہ الگ بات ہے، ایک کلام کے صداقت کی بات ہے۔ تو اب النجم جو کہتا ہے کہ شعری کیا یہ جھوٹ بولتا ہے؟ اس کا شعر اس کا ہی شعر ہے نا بھائی، کہ اس کا شعر کسی اور کا شعر ہے تو وہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ تو بیان سے اگر صداقت مراد ہے، افادہ نہیں، افادیت الگ چیز ہے کہ کلام مفید ہے کہ نہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن اگر بیان سے صداقت کلام مراد ہے تو پھر تو شعری بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ بظاہر یہ بھی صادق کلام ہے، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا صادق کلام تو بہت قاصر الذہن ہوگا، اس کے لیے بیان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ آئی سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں صداقت کی بات اگر کرتے ہو تو پھر تو شعری بھی صداقت میں بالکل ایسا ہی ہے، قلیل الاحتیاج الی البیان ہے۔ یہ ایک اعتراض بیان کا یہ معنی اگر لیتے ہو تو یہ اعتراض اس کے اوپر ہو جائے گا۔ یہ اعتراض علامہ خیالی نے کیوں نقل کیا کہ یہ ہو جائے گا؟ اس لیے نقل کیا کہ علامہ خیالی بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی حقائق الاشیاء ثابتۃ کا جو بیان ہے نا وہ پہلے والا بیان ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بیان کا وہ معنی لینا کہ حقائق الاشیاء ما نعتقدها حقائق الاشیاء ثابتۃ فی لفظ الامر، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اور اگر صداقت کلام کی بات کرتے ہو تو کلام تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ اعتراض ہو جائے گا کہ ادھر تو کہتے ہو، علامہ تفتزانی کہتے ہیں کہ لا مثل قولنا، وہ کیا ہے، ہاں لا مثل قولنا انا ابو النجم و شعری، تو ادھر تو وہ سلب کر رہا ہے، ادھر تو وہ دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ بیان کا یہ معنی لیتے ہو تو شعری تو حقائق الاشیاء ثابتۃ کی طرح ہو گیا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اس تعویل کے اوپر بیان کا اگر یہ صداقت الکلام مراد لیتے ہو تو اس پر یہ سوال وارد ہوگا کہ ان شعری کذالک، وہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب وعلم سے ایک اور بات کرتے ہیں، یہ بات ختم ہو گئی ہے، ہاں لمبی بات کر دیے لیکن ختم ہو گئی۔ آخر میں علامہ خیالی ایک ایسی بات کرتے ہیں جس سے تمام سوالات و جوابات ختم ہو جائیں گے۔ سمجھ آئیے؟ فرماتے دیکھو، علامہ تفتزانی نے فرمایا کہ ماہیت کس کو کہتے ہیں؟ ما بے شے ہوا ہوا۔ پھر کیا کہا؟ الشیء بمعنی الموجود۔ پھر کیا کہا؟ الثبوت والحصول والتحقق۔
یہ الفاظ مترادفہ ہیں، یہ تین چیزیں کہیں تو سوال بن گیا کہ یہ تو الامور الثابتۃ ثابتۃ بن گیا، حقائق الاشیاء ثابتۃ یہ بن گیا، سوال بن گیا۔ کہتے ہیں یہ جتنا لانجہ لازم آ گیا ہے نا، یہ سب اس وجہ سے لازم آ گیا۔ اگر تم یہاں دیکھو، ابھی تم کو بتایا تھا کہ یہ تین باتوں پر سوال مبنی ہے، تین چیزوں کے مجموعے پر سوال مبنی ہے۔ اگر ایک نہ ہو تو سوال نہیں ہوتا۔ تو ایک نہ ہو تو سوال نہیں ہوتا، تو یہاں ہم ایک کو ختم کر سکتے ہیں، سوال نہیں ہوگا۔ تو سوال نہ ہو تو جواب کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ وہ اس لیے دیکھو کہ یہ ایک جو بات انہوں نے کہی ہے نا علامہ تفتزانی، کہ الشیء بمعنی الموجود، کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اہل سنت کا اشاعرہ کا یہی معنی ہے، شے بمعنی موجود لیتے ہیں وہ، اور معتزلہ کا وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیا معنی ہے؟ ہاں آج تو یاد کیا ہوا ماشاء اللہ۔ ہاں شے بمعنی ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ، تو جو ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ کے معنی میں ہے شے، یہ عام ہے نا، معدومات کو بھی شامل ہے اور موجودات کو بھی شامل ہے۔ تو دیکھو اشاعرہ کہتے ہیں کہ شے بمعنی موجود، لیکن شے بمعنی موجود کا کیا مطلب ہے ان کا؟ کہ یہ اس کا معنی حقیقی ہے، شے کا معنی حقیقی کیا ہے؟ موجود، لیکن مجازن تو بمعنی عام ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ بھی شے کا اطلاق وہ مانتے ہیں کہ مجازن شے سے مراد ہو، یہ عام معنی لے سکتے ہو، عام معنی لے سکتے ہو۔ بس تو دیکھو جب اشاعرہ کے نزدیک مجازن عام معنی شے کا ہم لے سکتے ہیں جی، تو حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء میں ہم یہ عام معنی لیتے ہیں جو معدومات کو بھی شامل ہے، معدومات کو بھی شامل ہے۔ اب بتاؤ ثابتۃ کہہ دیا ہم نے، حقائق الموجودات والمعدومات ثابتۃ، اب سوال ہوتا ہے سمجھ آئیے؟ ختم ہو گیا سب۔ حمل د خاص پام دی، حمل د خاص پام دی، ثبوت بمعنی وجود دیکھا نا، سمجھ آ گئی ہے کہ حقائق الموجودات فی نفس الامر والمعدومات فی الخارج، یہ سب کیا ہیں؟ ثابتۃ فی نفس الامر، جیسے لیا انہوں نے فی نفس الامر۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ آپ نے محمول باعتبار نفس الامر لے لیا جیسے پہلے تھا، ثابتۃ فی نفس الامر، لیکن موضوع کو صرف موجود نہ کیا۔ ہاں سوال تو اسی لیے ہوتا تھا نا کہ تم نے کہا کہ ثابت بمعنی
موجود. تو حقائق الاشیاء یعنی الثابتات ثابتۃ. تو اب الثابتات وہاں موضوع کی جانب میں الثابتات کہہ سکتے ہو؟ نہیں. کیا کہو گے؟ الموجودات والمعدومات ثابتۃ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب یعنی جو چیزیں معدوم ہیں یا موجود ہیں ان سب کے حقائق کیا ہے؟ ثابتۃ، ثابت ہے. تو اب موضوع محمول عین ہو گئے کہ کلام غیر مفید ہو جائے. عین تو نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ تو کلام اب کلام مفید ہو گیا کیونکہ موضوع الگ چیز ہے. اس موضوع اور محمول میں غیریت آ گئی ہے، غیریت آ گئی ہے. تو ایک غیر کا حمل دوسرے غیر پر باعتبار مفہوم صحیح ہوتا ہے جب باعتبار مصداق اتحاد ہو. حمل کہتے ہیں اسی کو، ہے نا؟ اتحاد المتغایرین بحسب بالمفہوم، ہاں بحسب بالمصداق. آئی سمجھ میں؟ تو اب جب ایک چیز کو ہم نے چینج کر دیا، موجود کو بمعنی مجازی لے لیا، تو حقائق الموجودات والمعدومات ثابتۃ فی نفس الامر، یہ معنی ہو گئی. سمجھ آئیے کہ دیکھو وہ معنی ہوگا وہ جو پہلے ہم نے، ہاں باعتبار اعتقاد، باعتبار اعتقاد، باعتبار فرض، وہ تو موضوع میں لیں گے نا کہ حقائق جو معدومات کے ہیں یا موجودات کے ہیں جن کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں یا نسمی ہے. سمجھ آئیے؟ تو وہ سب کیا ہیں؟ ثابتۃ فی نفس الامر. وہ اعتقاد ادھر موضوع میں اور نفس الامر محمول میں وہ تو اپنے حال پر ہوگا، لیکن اتنا ہو جائے گا کہ موضوع کیا ہو جائے گا؟ موجود کے معنی میں نہیں ہوگا، وہ عام ہو جائے گا. تو اب ثابتۃ کا حمل جب ثابتۃ فی نفس الامر کا حمل جب ان کے اوپر ہوا تو کلام مفید ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ آئی سو میں؟ کیونکہ اب تو عین شے کا حمل عین پر نہیں ہے نا. ثابتۃ بمعنی موجودۃ، الاشیاء الموجودۃ موجودۃ یا ثابتۃ ثابتۃ کا حمل تو نہیں ہوا نا، تو کلام تو مفید ہو گیا. آئی سمجھ میں کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی اشاعرہ کے نزدیک موجود یا وجود بمعنی وہ ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ کے معنی میں لینا جائز ہے، لیکن اتنا ہے کہ معنی مجازی ہے. فرق یہ ہے کہ معنی مجازی ہے تو ہو نا مجاز، کیا بات ہے؟ اگر یہ معنی مجازی میں ہم لے لیں گے تو پھر سوال ہی، تو جب سوال ختم ہوا تو اتنے لمبے گردان جواب کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معدوم جو ہے وہ نفس الامر میں موجود ہے. یہ تو دیکھو نا، یہ اصل میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ معنی نہ لینا یہ جو انہوں نے لیا ہے یہاں پر، کیونکہ ثبوت جو ہے یہ ایک تو یہی معنی جو انہوں نے کیا نا یہاں پر کہ ثبوت وجود کون حصول یہ مترادف ہے. یہ پھر ثابتۃ بھی اپنے معنی میں نہیں رہے گا، موجود ان کے معنی میں نہیں رہے گا. ثبوت وجود سے عام ہے. ثبوت کہتے ہیں ثبوت نفس الامر ما يترتب علیہ الآثار سواء کان موجودا بوجود خارجین او لا. سمجھائیے؟ تو یہ ثبوت کا یہ معنی ہے. پھر تو ثبوت وجود سے پھر عام ہے، یہ معنی نہیں ہے مراد یہ جو ترادف والا انہوں نے کیا ہے. تو جب موجود عام ہو جائے گا وہ تو یہ بھی
عام ہو جائے گا, ثبوت بھی عام ہو جائے گا.